لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويزكيهم صدق الله العظيم۔ واجب الاحترام سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ آل عمران سے جو آیت کا ایک مقصد ہے وہ تلاوت کی ہے، اس کا ترجمہ یوں ہے وَيُزَكِّيهِمْ، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کا تزکیہ نفس کرتے ہیں۔ اللہ کا قول سچا ہے جو بڑی ہی عظمت والا ہے۔ قرآن کریم کے پہلے مخاطب صحابہ ہیں، اہل بیت ہیں۔ عزیزان گرامی قدر، اس تزکیہ نفس یا اصطلاح میں جسے تصوف کا نام دیا گیا ہے، اس کے بارے میں کافی گفتگو ہو چکی ہے۔ تو اس گفتگو کے جو الفاظ ہیں یا تصوف کے بیان میں جو الفاظ ہیں بہت تھوڑے ہیں، لیکن معانی اور مطلب جو ہیں وہ انتہائی زیادہ ہیں، نازک ہیں، عمیق ہیں، باریک ہیں، لطیف ہیں۔ تو اس طرح تصوف کے سبجیکٹ کو بیان کرنے کے لیے، بیان کرنے والے کے لیے بھی اور سمجھنے والے کے لیے بھی ایک عجیب قسم کی کشمکش شروع ہو جاتی ہے، اس لیے کہ معانی کا ایک ہجوم ہے اور جو معانی ہے وہ الفاظ میں کھو جاتے ہیں۔ جو الفاظ ہیں وہ تھوڑے ہیں، معانی سمندر ہے، تو جو الفاظ ہیں وہ معانی میں کھو جاتے ہیں، تو انسان پھر تنگی محسوس کرتا ہے۔ اس لیے ان کو پھر اس معانی کے سمندر سے یہ الفاظ کے موتی تلاش کرنا اور اس کو پھر آسان پیرائے میں بیان کرنا انتہائی مشکل ہو جاتا ہے۔ اس کی مثال یوں سمجھیے کہ جو معانی ہیں وہ سواروں کی مثال ہیں اور الفاظ جو ہیں وہ سواریاں ہیں۔ تو ان کی جہاں سوار اور سواریاں دونوں موجود ہوں وہاں تو کام چل جاتا ہے، لیکن کیا کیا جائے کہ جو کائنات ہے اس میں معانی تو لامحدود ہیں، جن کی حد ہی کوئی نہیں ہے، ایک سمندر ہے معانی کا، اور جو الفاظ ہیں یہ تھوڑے ہیں۔ تو اس طرح یہ الفاظ محدود ہونے کی وجہ سے اس معانی کے سمندر میں، معانی کے ہجوم میں گم ہو جاتے ہیں۔ اس لیے بعض اوقات معانی تو ذہن میں حاضر ہو جاتے ہیں، یہ بات سمجھیں، معانی سمجھ آ جاتے ہیں، مفہوم سمجھ آ جاتا ہے، اس کو یہ بات کہہ لیں، مفہوم سمجھ آ جاتا ہے، لیکن وہ جو سمجھ آ جاتا ہے اس کو بیان کرنے کے لیے، اس کے باریک اور لطیف احساسات کو بیان کرنے کے لیے الفاظ نہیں ملتے کہ میں اس کو کس طرح بیان کروں۔ جیسے خوشی ہے، غم ہے، یہ کیفیات ہیں۔ اب خوشی، غم محسوس ہوتا ہے، یہ ساری چیزیں، بھوک ہے، لیکن ان کے لیے الفاظ نہیں ہیں۔ حالانکہ بندہ انتہا کا خوش ہوتا ہے لیکن وہ بیان نہیں کر سکتا کہ میں کتنا خوش ہوں، میں کس طرح خوش ہوں، یہ خوشی کی کیفیت کیا ہے، یہ حالت کیا ہے۔ بس کچھ بھی نہیں، چہرے کے پیسرات بتا دیتے ہیں دوسروں کو یہ کتنا خوش ہے۔ بیچارگی ہے الفاظ کی اور درماندگی ہے ان کو ڈھونڈنے والوں کے لیے۔ تصوف مشکل ٹاپک ہے نا، گویا سوار موجود ہے لیکن سواریاں غائب ہیں۔ تصوف کے اکثر معانی مطالب جو ہیں ایسے ہی ہیں جن کے بیان کے لیے الفاظ وضع ہی نہیں ہوئے۔ بسیار شیوا ہا است بتاں را کے نام نیست، لہٰذا صوفیہ اعظام کو مسائل تصوف کی بعض مخصوص کیفیات الفاظ کے کالم میں ڈھالنے کے لیے بہت دشواری محسوس ہوتی ہے، اس لیے کہ یہ کائنات کا لطیف ترین، باریک ترین موضوع ہے اور مشکل ہے اور ایک گنجینہ ہے، گنجلک الفاظ ہیں، اور اس انداز میں بھی جو ہے اور مزید مشکلات پیدا ہو جاتی ہیں کہ جب بہت ساری خزانہ تلاش کرنا اور سمندر میں سے الفاظ خزانہ ہے تو وہ کہاں سے ڈھونڈے انسان۔
تو بہرحال اگر کوئی مل جائیں الفاظ تو غنیمت ہے، چہ جائے کہ آسان اور سلیس زبان اختیار کی جائے۔ بہرحال مشکل مسائل کے لیے آسان پیراگراف کی فراہمی یقیناً ایک کٹھن مشکل کام ہے، تو اصطلاح سخن میں اسے سہل ممتنع کہتے ہیں۔ گویا آسان گوئی ایک ایسی آسانی ہے جو آسانی سے بڑی مشکل سے آتی ہے، یعنی جو آسانی سے نہیں بلکہ بڑی مشکل سے میں یہ کہنا چاہیے تھا کہ جو آسان گوئی ہے یہ ایک ایسی آسانی ہے جو آسانی نہیں بڑی مشکل سے، آسانی سے نہیں بڑی مشکل سے انسان اس کو کنٹرول کرتا ہے، ہاتھ آتی ہے، بجائے اس کے کہ دیگر مشکل گوئی آسان ہے اور آسان گوئی مشکل ہے۔ یعنی دیکھیں نا کتنے مشکل ٹاپک ہیں انسان کے، سائنس دیکھ لیں، لیکن الفاظ بہت ہیں۔ لیکن تصوف کے لیے چونکہ یہ محسوسات کی دنیا ہے، یہ احساسات کی دنیا ہے، یہ محسوس کر لینے کی دنیا ہے، یہ واردات کی دنیا ہے، یہ تجلیات کی دنیا ہے، یہ مشاہدات کی دنیا ہے، یہ مکاشفات کی دنیا ہے، اس کے لیے پھر اس کو بیان کرنے کے لیے، اور یہ دل پر وارد کیفیات ہوتی ہیں، تو انسان کے لیے پھر الفاظ نہیں ہوتی کہ میں کیا کہوں کہ میں کیا محسوس کر رہا ہوں۔ انسان الجھن محسوس کرتا ہے، پھر کیا بتائے کسی کو، جس کو تھوڑا سا بتایا وہ بھی الجھن کا شکار ہو جاتا ہے، یار یہ تو بڑے بزرگ بندے ہیں تو ان کو تو بیان ہی نہیں کرنا آتا، وہ کیا کریں، مشکل ہو جاتی ہے۔ تو البتہ اساتذہ سخن نے ایسی آسان گوئی کو مشکل میں شمار کیا ہے۔ چنانچہ امجد حیدرآبادی رحمۃ اللہ علیہ اپنی ایک ربائی میں فرماتے ہیں، بڑے مزے کی سماعت فرمائیں، وہ فرماتے ہیں معلوم ہوا کہ علم نادانی ہے، معلوم ہوا کہ علم نادانی ہے، مکشوف ہوا معلوم ہوا کہ علم نادانی ہے، مکشوف ہوا کہ دیدے حیرانی ہے، ڈالا ہے تلاش قرب نے دوری میں، ڈالا ہے تلاش قرب نے دوری میں، مشکل ہے بڑی یہی کہ آسانی ہے، مشکل ہے بڑی یہی کہ آسانی ہے۔ تو یہی اصل میں واقعہ ہوئی ہے بات کہ اس جو یہ تماشا گاہ عالم ہے، اس میں ابتدا تو مشاہدہ سے ہوتی ہے نا، تصور مشاہدہ انسان کرتا ہے، مشکل ہے یہ کام۔ دیکھیں میں بھی نہیں بیان، مشکل ہوتا ہے میرے لیے بھی بیان کرنا، لیکن حقیقی مشاہدوں کی وسعتیں بالآخر حیرت پر ختم ہو جاتی ہیں۔ بقول حضرت بیدل رحمۃ اللہ علیہ، حاصل مادری تماشا گاہ، انتہا حیرت ابتدا است نگاہ۔ ترجمہ کیا ہے کہ اس جلوہ گاہ کائنات میں ہمارا ماہ حاصل اس طرح ہے کہ ہماری ابتدا نگاہ اور انتہا حیرت ہے۔ جب انسان یہ چیزیں محسوس کرتا ہے تو حیرت زدہ ہو جاتا ہے، یہی اللہ تعالیٰ کا پھر تجلیات ہوتی ہے، نور ہوتا ہے۔ تصوف اور مسائل تصوف پہ کچھ کہنا، اس پہ لکھنا، اس کو سمجھانا، اس کو سمجھنا مشکل ترین کام ہے، لہٰذا اس کو آسانی مشکل در آغوش جسے کہتے ہیں، اس کو سامنے رکھتے ہوئے جو مطالب ہیں ان کی تشریح جو ہے وہ انشاءاللہ تعالی ہم جو ہے کل سے غالباً آغاز کریں گے۔ ٹائم ہے تھوڑا سا میں لے لیتا ہوں، تو ان اشعار کے لحاظ سے ہم یہ بیان کریں گے۔ تصوف کو 9 اشعار ہیں، تو اس کو ہم آہستہ آہستہ سمجھنا شروع کر دیں گے، کافی ٹائم لگے گا، کوئی بات نہیں، تو اللہ تعالیٰ خیر فضل کرے گا۔ تو ان اشعار میں مسائل تصوف کو بڑی خوش اسلوبی سے اور سادگی سے بیان کیا۔ میرے شیخ کے یہ اشعار ہیں، حضرت پیر معین الدین چشتی گولڑوی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت نصیر الدین شاہ صاحب کے والد گرامی۔ میں نے بھی نصیر الدین شاہ صاحب سے ہی ان کی جو بک ہے راہ و رسم منزل ہا، اس سے ہی استفادہ کیا، وہی آپ کے سامنے میں پیش کرتا ہوں جتنی میری استطاعت ہوتی ہے۔ اگرچہ تشریح بھی ان اشعار کی مشکل ہے اور یہ بھی کام کافی دراز ہو گئے، لیکن کیا کریں، دریا کے خزانے ڈھونڈنے کے لیے، سمندر کے اندر کے خزانے کو دیکھنے کے لیے، اس کی پرکھ کے لیے دریا میں اور سمندر میں اترنا پڑتا ہے، مشکل تو ہوتی ہے۔
تو بہرحال عزیزان گرامی قدر، قرآن و حدیث انسان کو اگر پہلے آئے، اس کی تشریح آئے، پھر آیات کو اپنے جسم پر طاری کیا جائے، یعنی اس پر عمل کیا جائے، تو کام کچھ بن جاتا ہے. جیسے کہ نا کچھ کام بن جاتا ہے بلکہ کافی بن جاتا ہے. انسان کم از کم دنیا بھی گزارتا ہے لیکن یاد اسی کی رہتی ہے. الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار. اس آیت کا نور پھر مل جاتا ہے انسان کو، پھر کائنات سمٹ جاتی ہے، اتنی بڑی کائنات سمٹ جاتی ہے. تو آخر میں حضرت بے دل کا کلام سے ایک شعر ہے، اس کا میں بیان کرتا ہوں آپ کو. کل سے انشاءاللہ مشاعر شروع کریں گے. با کلام بے دل اگر رسی مگذر ز جادائے منصفی کہ کسے نمی طلب دز تو صلائے دیگر مگر آفرین. ترجمہ کیا کہ اے مخاطب، اگر تو کلام بے دل کی گہرائیوں تک رسائی حاصل کر لے تو پھر انصاف کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑ. یہ کوئی شخص تجھ سے تحسین و آفرین کے علاوہ اور کوئی صلہ طلب نہیں کرتا. صلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم